السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال جل وعلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پہلا پارہ سورہ بقرہ، آیت نمبر 23 اور 24، دو آیتیں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے متعلق ایک واضح بیان دیا ہے۔ وہ یہ چیلنج ہے کہ قرآن جیسا کوئی بھی پیش نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن جیسی صورت، قرآن جیسی آیتیں اللہ رب العالمین نے جو نازل فرمائی ہیں، اس جیسی صورتیں اور آیتیں کوئی بھی پیش نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ چیلنج صرف ایک خطے کے لیے نہیں، ایک زمانے کے لیے نہیں، پوری دنیا اور پوری حیات تک کے لیے ہے، اور قیامت کی صبح تک کے لیے ہے کہ اس قرآن جیسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں کچھ شک ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تمہیں کچھ شک ہے، کچھ شبہہ ہے، مما نزلنا علی عبدنا، جو کچھ ہم نے اپنے بندے یعنی اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، یہ جو کلام، جو قرآن ہم نے نبی پر نازل کیا ہے، اس قرآن کے سلسلے میں اگر تمہیں کچھ شبہہ ہے، کچھ ڈاؤٹ ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو ٹھیک ہے تم بھی ویسی صورتیں بنا کے لاؤ، جیسی صورتیں ہم نے نازل کی ہیں، جیسا کلام ہم نے اتارا ہے، ویسی ہی آیتیں اور صورتیں تم بھی لے کر کے آؤ، ایک صورت تم بھی لے کر کے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اپنے سارے حواری مواری کو اکٹھا کر لو، اپنے چیلے چپاٹوں سب کو اکٹھا کر لو، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر جس کو تم اپنا مددگار سمجھتے ہو، سب لوگوں کو حاضر کر لو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی باتوں میں سچے ہو، یعنی تم اگر یہ شبہ کرتے ہو قرآن کریم کی آیتوں پر، قرآن کریم کی باتوں پر تمہیں شبہ ہے، یقین اور ایمان نہیں ہے، تو تم ایسے ہی کلام اور ایسی ہی ایک صورت بنا کر کے لاؤ جیسی ہم نے نازل کی ہے، اور اس کو بنانے میں تم اپنے سارے لوگوں کو اکٹھا کر لو۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اگر تم لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا، تم اس کو نہیں کر سکے، قرآن جیسی ایک صورت نہیں بنا سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، قیامت تک تم نہیں بنا سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، کبھی بھی تم نہیں بنا سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ، الرٹ ہو جاؤ، قرآن جیسا کلام تم بنا ہی نہیں سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تم لوگ جہنم کی آگ سے بچو، تم لوگ جہنم کی آگ سے بچو، قرآن پر ایمان لے کر کے آؤ، اللہ اور رسول کے فرمان پر عمل کرو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جہنم کی آگ سے بچو جس جہنم کی آگ کے لوگ پتھر اور لوگ ایندھن بنیں گے، جنات اور انسان اور یہ پتھر، یہ جہنم کی آگ کے ایندھن بنیں گے، وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، یہ جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لانے والوں کے لیے،
اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے یہ وعید سنائی ہے کہ جو اللہ پر ایمان نہ لائے، جو قرآن پر ایمان نہ لائے، جو رسول پر ایمان نہ لائے، ایسے آدمی کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ ان دونوں آیتوں میں اس بات کی اللہ رب العالمین نے وضاحت کی ہے کہ قرآن میں شبہ کرنا یہ بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے۔ قرآن کریم کے سلسلے میں شبہ کرنا اور اس پر ایمان نہ لانا یہ بہت بڑی تباہی کا ذریعہ ہے۔ دیکھیے اسی کے بعد اللہ نے کیا تذکرہ کیا؟ جہنم کی آگ سے بچو۔ کن لوگوں کے سلسلے میں وہی سنا رہا اللہ رب العالمین؟ جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، قرآن کے بارے میں شبہ کرتے۔ اور دوسری بات اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمائی کہ جو لوگ قرآن کے بارے میں شبہ کرتے ہیں تو ان سے یہ چیلنج ہے، اللہ رب العالمین یہ چیلنج کر رہا ہے کہ ایک آیت نہیں، ایک سورت لے کر کے آؤ، اور ایک دوسرے کی بات نہیں ہے، ایک وقت کی بات نہیں ہے، قیامت تک کے لیے تمہارے پاس وقت ہے۔ تم اس جیسے کلام کو پیش کر کے دکھاؤ، ایک سورت بنا کے لاؤ جیسے قرآن میں باتیں بتائی گئی ہے، جو فصاحت ہے، جو بلاغت ہے، جو معانی اور نصیحت ہے، جو جملے کی سیٹنگ اور ترتیب ہے، ویسی صورت تم بھی لے کر کے آؤ، اور قیامت تک تم نہیں لا سکتے ہو، قیامت کی صبح تک اس جیسا کلام تم کبھی پیش نہیں کر سکتے ہو۔ تو الرٹ ہو جاؤ، چوکنا ہو جاؤ، جہنم کی آگ سے بچو، اور جہنم کی آگ سے بچو، کیونکہ جہنم میں جانے والے یہی جنات اور انسان ہیں۔ تو ہم سب کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے کلام پر ایمان رکھیں، یقین رکھیں، اور اللہ رب العالمین کی باتوں کو سچے دل سے تسلیم کریں، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان فرمایا قرآن و حدیث کے اندر اس پر عمل کریں۔ قرآن کے بارے میں، اللہ کی نازل کردہ کتاب کے بارے میں شبہ کرنا یہ کفریہ عمل ہے، انسان کو جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جو ہم کو کتاب عطا کی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کتاب کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ حفاظت کی شکل یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، پڑھائیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور دوسروں تک اس کی تبلیغ کریں، اس کی نصیحت کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ یہی قرآن کی حفاظت ہے۔ اللہ رب العالمین دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو قرآن کریم کی تعلیمات پر سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین کی آیات اور اس کی صورتوں اور اس کی باتوں پر مکمل یقین رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔